کریمہ نمبر 4 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ هو الذی وہی اللہ ہے، انزل السکینۃ جس نے سکون اتارا، فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، جنود السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ بے حد علم اور بہت بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اس آیہ کریمہ کے دو حصے ہیں اور دونوں کا شان نزول الگ الگ ہے۔ جب صلح حدیبیہ تحریر ہوئی، سخت ترین شرائط لکھی گئی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ ان سخت ترین شرائط کی وجہ سے مسلمان انتہائی رنجیدہ تھے اور مسلمانوں کے دل بے چین تھے۔ دب کر اتنی شدید شرائط کے ساتھ یہ صلح لکھی جانی مسلمانوں کے لیے یہ بڑا ناگوار گزر رہا تھا۔ جب حدیبیہ سے پلٹ کر مدینہ طیبہ میں مسلمان پہنچے تو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے فتح مبین کی خوشخبری دی اور فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھبراتے کیوں ہو؟ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ رہی بات صلح کی شرائط کی، تو یاد رکھنا اللہ بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ وہ اسی صلح کو مستقبل کے لیے غلبہ اسلام کا پیش خیمہ بنا دے گا، اور اسی صلح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں فتوحات عطا کرے گا اور فتوحات کے راستے اللہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ اب جب فتح مبین کی خوشخبری آئی تو مسلمانوں کے دلوں میں جو رنجیدگی تھی، جو بے چینی تھی، اللہ نے اس کو سکون سے بدل دیا۔ مسلمان سمجھ گئے کہ یہ جو دب کر لکھی گئی شرائطیں یہ عارضی ہیں، یہ کوئی مستقل نہیں ہے، اور مستقل ہمارا ہی ہے اور مستقبل بھی ہمارا ہی ہے اور آنے والا وقت یہ ہمارا ہی ہے۔ آج جو لوگ اتنی کڑی شرائط ہم سے لگوا رہے ہیں، وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب یہ لوگ سرنگوں ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو چین ملا۔ اللہ فرما رہا ہے وہی اللہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون ڈالا۔ اچھا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ سکون اس لیے نازل کیا تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، ایمان کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان نہ وزنی ہے، نہ کیل ہے، نہ جو ہے نا میل ہے، یعنی یہاں اس کو تولا جاتا ہے یا نہ ناپا جاتا ہے۔ اب یہاں معنی کیا ہے کہ ایمان اور ہو جائے، زیادہ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ قوت ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے، اللہ کی ذات پر جو یقین کی دولت ہے وہ مزید پختہ ہو جائے، اور رب العالمین کا جو یہ اعلان ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس پر ان کا یقین مزید کامل ہو جائے۔ تو ایمان کے بڑھنے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا، جب مسلمان صلح حدیبیہ کر کے واپس مدینہ طیبہ میں لوٹے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ کہنے لگا ان کا کیا خیال ہے، مکہ والوں سے صلح کر کے یا مکہ والوں کو فتح کر کے یہ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ ابھی تو فارس اور روم پڑے ہیں، دو بڑی سپر طاقتیں موجود ہیں،
یہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ مٹھی بھر مسلمان ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ آج مکہ والوں کو تو دبا لیں گے، مکہ تو فتح کر لیں گے، لیکن یہ کر روم اور فارس سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ اس عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ شخص وہ تھا جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا، جو اپنے ذام میں عالم بھی تھا، جو مسجد نبوی کا نمازی بھی تھا، جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کیا کریں۔ جبے اور دستار والے جب ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی کی توہین کرتے ہیں تو فوراً سمجھ لیجیا کریں یہ عبداللہ بن ابی کی اولاد ہے، یہ ابو بکر کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اپنے ایمان کی خبر رکھا کریں، اپنے ایمان کے تحفظ کی کوشش کیا کریں، ان لوگوں سے رشتہ جوڑ کر رکھیں جو قرآن کے لفظ لفظ سے میرے نبی کی نعت نکالتے ہیں، جو قرآن اس لیے نہیں ٹٹولتے کہ کہاں کہاں نبی کی شان میں کمیاں لکھی گئی ہیں، جو ساری رات قرآن اور تفاسیر کے ورق گردانی اس لیے کرتے ہیں کہ کہاں کہاں نبی کے نقش نکالے جائیں۔ وہ لوگ عبداللہ بن ابی کے ماننے والے تو ہو سکتے ہیں، وہ ابو بکر کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے ایمان کا خیال رکھا کریں۔ ہر جبے اور قبے والے کے پیچھے چلنے کے بجائے بہتر ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا خیال رکھا جائے۔ یہ بھی ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا، کلمہ سناتا تھا، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا تھا۔ صلح حدیبیہ سے اس کو کتنی تکلیف پہنچی، کہتا ہے یہ مکہ والوں کو تو آج راضی کر کے آ گئے، یہ روم اور فارس کا کیا کریں گے؟ لیکن اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے اس کے جواب میں اعلان کیا فرمایا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ یہ کیوں اعلان فرمایا؟ اللہ خود چاہتا تو منافقین کو ہلاک کر دیتا، اللہ خود چاہتا تو مشرکین کو ہلاک کر دیتا، اللہ خود چاہتا تو تمام کفار کو تباہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، صحابہ کی شان کو بیان کرنے کے کہا، ارے تم ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ابو ہریرہ، موسیٰ عشری، یہ تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا، تم اللہ کے لشکر ہو، تم اللہ کے لشکر ہو۔ آسمانوں کے لشکر سے مراد ہے فرشتے، اور زمین کے لشکروں سے مراد کون ہے؟ ایمان والے۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر ایمان والے اللہ کے لشکر ہیں اور آسمانوں پر ملائکہ اللہ کے لشکر ہیں۔ جب اللہ زمین والوں کو دیکھتا ہے کہ کہیں ان کی کسی کوتاہی کی وجہ سے ہار ہونے لگتی ہے تو وہ اپنے بندوں کو جتانے کے لیے بدر کی طرح وہ فرشتے بھی بھیج دیتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کر کے انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ وہ تو بہت پرانی تاریخ ہے نا، 1450 سال کی، 1965 کی جنگ کے بزرگان دین اپنی نگاہوں سے یہ بتاتے ہیں، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جب انڈین طیارے گولہ باری کرتے تھے تو کئی ایسے اولیاء کاملین جو برسا برس کے انتقال کر چکے تھے، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ اپنے مزارات سے نکل کر گولے پکڑ کر انہیں تباہ کر دیتے تھے۔ اللہ ہمت دیتا ہے، کسی کے اندر یہ ہمت سوائے مسلمان کے اور نہیں ہے۔ میجر عزیز بٹی شہید جیسا انسان اگر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر رہا ہے، اگر سرور شہید جیسا شخص، اگر نشان حیدر کے دیگر مالکان جو ہیں، وہ شیر جان لالک جو ہے، اس جیسے لوگ، یہ مسلمانوں کے پاس ہیں، غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں۔ خالد بن ولید کے وارث ہم ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ارے عبداللہ بن ابی بکواس اپنے بند کرو، اللہ کے لشکر اتنے پاور والے ہیں کہ آسمانوں پر بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہیں، آسمانوں کے لشکر بھی اور زمین کے لشکر بھی۔ وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کو فتح دے دے گا۔ جس روم اور فارس کی یہ دھمکیاں دیتا تھا، عمر بن خطاب نے ان کی کرچیاں اڑا دی تھی۔ وہ روم اور فارس عمر بن خطاب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی فارس کو فتح کرنے کے لیے جب خالد بن ولید گئے تھے نا، تو یہ فارس والے مل نہیں رہے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ خالد بن ولید کا مقابلہ کر دے۔
جس روم والوں کی وہ دھمکیاں لگا رہا تھا، جب اللہ کا جنود صحابہ کی شکل میں گیا تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا، اسے سب معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، اور جو کام بھی وہ کرواتا ہے وہ اپنی حکمتوں کے تحت کرواتا ہے۔ تم جو مرضی کرواؤ، یہ بظاہر ایک صلح جس میں شرائط کری ہیں، تم نے سمجھا مسلمان دب گئے، لیکن دیکھنا صحیح، ابھی 6 ہجری ہے تو صلح حدیبیہ لکھی گئی ہے، ہم 7 میں خیبر فتح کروا دیں گے، اور 8 میں یہی مکہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایسے فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ حدیبیہ میں 1400 صحابہ ہیں 6 ہجری میں، اور 10 ہجری میں میرے آقا حج کرتے ہیں تو 1,40,000 صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 سالوں میں اتنی تعداد کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح نا کہ اتنے اس کے ماننے والے اتنی تیزی سے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سالوں کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا 80 مسلمان تھے۔ میرے آقا ہجرت جب کر رہے ہیں تو ٹوٹل کتنے مسلمان ہیں؟ 43۔ جب ہجرت ہوتی ہے تو 43 یا اس سے کچھ زائد مسلمان ہیں۔ پھر جب مدینہ طیبہ میں مسلمان بیٹھے، حالانکہ کفار نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پہلی ہجری میں ہی بدر برپا ہو گیا تھا، اگلی میں احد برپا ہو گیا، مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے لشکر میں ایمان والے داخل ہوتے گئے۔ 6 ہجری تک 1400 صحابہ تھے، اور 10 ہجری میں 1,40,000 صحابہ تھے۔ تو اللہ کی ہی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ بڑا علم و حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی